بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 23 ستمبر سن 2021 بروز جمعرات۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی پہلی خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان نے کویت کے ساتھ پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان نے 1 اکتوبر سے کویت کی نامزد کردہ ایئر لائن جس میں کویت ایئر لائن اور الجزیرہ ایئر لائنز تھی کی فلائٹ آپریشن پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے کویت کی سول ایویشن اتھارٹی سے بار بار درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA کو کویت سے آنے اور جانے کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے جو کہ کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے معطل تھی، لیکن کویت سول ایویشن نے اس کے متعلق کوئی جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے اب پاکستان نے کویت کی نامزد کردہ ایئر لائن میں سے ہر ایک کی پرواز کو محدود کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ کویت ایئرویز اور جزیرہ ایئرویز گزشتہ ماہ سے پروازیں چلا رہی تھی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں ورک پرمٹ کو تعلیم کے ساتھ جوڑنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ اب کویت میں جس شخص کی جتنی تعلیم ہوگی اسے اس کے مطابق نوکری کا ورک پرمٹ دیا جائے گا۔ الیکٹریشین، ٹیکنیشین وغیرہ کے لیے ڈپلومہ ہولڈر افراد، جبکہ اس سے اوپر والی پوسٹ جن میں انجینئرز، ڈاکٹر، نرسیں اور ماہر موسمیات، جنرل فزسسٹ، جنرل کیمسٹ، جیولوجسٹ کے لیے بیچلر ڈگری کو لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ پرائمری کلاس یا اس سے کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے فوڈ اینڈ بیوریج سروس، ریٹیل سٹورر اور ہوٹل کا استقبالیہ دینے کی اجازت ہے۔ کویت میں مقیم 60 سال کی عمر سے زائد افراد کے متعلق بات کرتے ہیں کہ الجریدہ کی رپورٹ کے مطابق 60 سال سے زائد عمر کے غیر ملکیوں کے اجازت ناموں کی تجدید نہ کرنے کے فیصلے کے بعد پبلک اتھارٹی برائے سول انفارمیشن کے اعداد و شمار نے انکشاف کیا ہے کہ رواں سال کی پہلی ششماہی کے دوران تقریباً 42,000 سے زائد تارکین وطن نے نجی شعبے میں کام کرنا چھوڑ دیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کویت گورنمنٹ کی دوسرے ممالک کے باشندوں کے لیے ایسی پالیسی ہے جس کی وجہ سے کویت سے ماہر پیشہ ور افراد کویت چھوڑ کر دوسرے ممالک میں روزگار اختیار کر رہے ہیں۔ اگرچہ اعداد و شمار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 42,334 تارکین وطن ملک چھوڑ چکے ہیں، ذرائع سے معلوم ہوا کہ پڑوسی ممالک، خلیج اور دیگر نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، خاص طور پر ڈاکٹروں کی قسم اور نایاب خصوصیات کے مالک افراد ان ممالک میں جا کے روزگار اختیار کر رہے ہیں۔ جیسا کہ 60 سال سے زائد افراد کے اقامے کی تجدید کے لیے 2,000 کویتی دینار فیس رکھی گئی ہے، جو کہ بہت سے غیر ملکیوں کو کویت چھوڑنے کا باعث بن رہی ہے۔ کویت چیمبر آف کامرس نے کویت کے وزیر اعظم کو لیٹر لکھا ہے کہ کویت میں 60 سال کے افراد کے اقامے کی تجدید کے لیے فیس کو 500 کویتی دینار تک کیا جائے، تاہم ابھی تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ اب اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ قومی افرادی قوت کے امور کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل سلطان الشلانی کا کہنا ہے کہ اتھارٹی ہوٹل کے شعبے میں کویتی لوگوں کو نوکری دینے اور کویتی لوگوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتھارٹی کویت میں ہوٹل کے شعبے میں مفادات سے سمجھوتہ کیے بغیر کویتیوں کو اس شعبے میں کام کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کویتی ہوٹل آنرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ کے موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ کویتائزیشن کے فیصد کے فیصلے کے مطابق کیا جائے اور کویتی لوگوں کو کویت کے مختلف شعبوں میں بھرتی کیا جائے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔